اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. today's our topic is ruling the countryside. It is for class 8th from history. Dear students, آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے a new system is devised. Dear students, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو سسٹم تھا ریونیو کلیکٹ کرنے کا، اس میں فکسڈ ریٹ رکھی گئی تھی ریونیو کی، ٹیکسز کی، جو یہ زمینداروں سے ایسٹ انڈیا کمپنی کلیکٹ کرتی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بکسر کی لڑائی میں انگریزوں کی جیت ہو گئی تو جو مغلز تھے وہ بہت ہی کمزور ہو گئے. اس وقت جو مغل کنگ تھا وہ تھے شاہ عالم سیکنڈ. انگریزوں اور مغلز کے درمیان ایک ٹریٹی طے پاتی ہے. اس ٹریٹی کے مطابق جو انگریز تھے ان کو دیوان ملا تھا بنگال کا، اڑیسہ کا اور بہار کا. اس کا مطلب کہ انگریز اب ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے تھے بنگال میں، بہار میں اور اڑیسہ میں. اور جو رابرٹ کلیو تھے انہوں نے جو ہے دیوان ایکسیپٹ کیا تھا شاہ عالم سیکنڈ سے ان دا ٹریٹی آف الہ آباد. اور اس پرانے سسٹم کے مطابق فکسڈ ریونیو دینا پڑتا تھا زمینداروں کو، انگریزوں کو دینا پڑتا تھا. اور زمیندار جو تھے وہ کسانوں کو رینٹ پر زمینیں دیتے تھے. اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ اپنے آپ کو ایک ٹریڈنگ کمپنی تصور کرتے تھے، تو ان کا زیادہ تر جو فوکس تھا وہ تھا زیادہ سے زیادہ منافع کمانے پر. تو اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ لینڈ ریونیو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے اور گڈس کو سستے داموں پر خریدا جا سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے. تو اس طرح سے انہوں نے جو آرٹسنز تھے ان کو مجبور کیا کہ وہ سستے داموں پر گڈس کو خریدیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو یہاں کے جو آرٹسنز تھے بنگال کے وہ ڈسپلیس ہو گئے. تو اس سسٹم سے ایگریکلچر جو تھی وہاں سے خاصا منافع یا ریونیو کمپنی کو نہیں آتا تھا. اور جو سسٹم تھا وہ ریونیو فکسڈ رکھا گیا تھا جو زمینداروں کو پیڈ کرنا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو. لیکن جب زیادہ ریونیو کمپنی کو حاصل نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ایک نئی پالیسی بنا دی جائے ریونیو کلیکٹ کرنے کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لینڈ ریونیو حاصل کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک نیا سسٹم لایا. بائی دا ارلی 19th century جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسرز تھے انہوں نے کہا کہ جو پرانا سسٹم تھا ریونیو حاصل کرنے کا اس کو چینج کیا جائے، اس کو پھر سے بدلا دیا جائے. تو پرانے سسٹم کے مطابق فکسڈ اور پرماننٹ جو ریونیو دینا پڑتا تھا زمینداروں کو، کمپنی کو دینا پڑتا تھا. اور یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو حاصل کیا جائے، پیسہ حاصل کیا جائے تاکہ جو کمپنی کے خرچے ہیں ان کو چلایا جا سکے. تو اس طرح سے انہوں نے ایک نیا ریونیو سسٹم لایا جس کو مالاواری سسٹم کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مالاواری کا مطلب ہے محلہ یا ولیج. تو وہ محلہ اور ولیج لیول پر جو ہے ریونیو کلیکٹ کرنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک ریونیو سسٹم بنا دیا. برٹش والوں نے ایک ریونیو سسٹم بنا دیا تاکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ انڈین سے جو ہے ریونیو حاصل کر سکیں.
डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हॉल्ट, मैकेंजी और रॉबर्ट मेरिट्सबर्ग उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया इन 1822 में। इसको मालावारी सिस्टम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम के तहत रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाना था वो विलेज हेडमैन से किया जाना था। वो विलेज हेडमैन से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ये कैसे होता था? कलेक्टर्स को भेजा जाता था, गांव में मोहल्ले में कलेक्टर्स को भेजा जाता था। वो ज़मीन का एस्टिमेट करता था, उसकी ज़रखेज़ी देखता था, फिर वहाँ जो है रेवेन्यू फिक्स करता था। जब रेवेन्यू फिक्स हो जाता था, लेकिन जो रेवेन्यू था वो फिक्स्ड नहीं था, वो वक्त के साथ साथ उसको बदला दिया जाता था। और इस तरह से जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो ज़मीन के जो है मालिक बन गए और हर एक किसान को जो पैदावार निकलती थी उसका हिस्सा देना था। जितने ज़मीन पर वो काश्त करता था उसका हिस्सा देना था कंपनी को एज ए रेवेन्यू। तो इस तरह से आपने देखा जो पुराना सिस्टम था उसमें जो परमानेंट रेवेन्यू फिक्स किया गया था उसको फ्यूचर में चेंज नहीं किया जाता था, और रेवेन्यू जो था वो ज़मींदारों से जो हासिल किया जाता था, जबकि किसानों को ज़मीनें जो थी रेंट पर दिए जाते थे। लेकिन मालावारी सिस्टम में क्या था? ये जो रेवेन्यू सिस्टम था वो फिक्स्ड नहीं था, उसको वक्त के साथ साथ बढ़ाया या कम भी किया जा सकता था। और मालावारी सिस्टम के तहत हर पीजेंट को ओनरशिप मिली थी, लेकिन उसको शेयर देना था एज ए रेवेन्यू कंपनी को। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक यहीं पर इख्तिताम को पूछा। खुदा हाफिज़।